تو یہ المخبتین کی جماعت ہے، کہا اس کے لیے خوشخبری ہے، وبشر المخبتین۔ اور پھر المخبتین کی تشریح خود بھی کر دی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے اس پر وہ صبر کرنے والے ہوں، والمقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں۔ یہ المخبتین کی خوبیاں بیان کی، اور اسی لیے فرمایا وبشر المخبتین۔ اور المخبتین کو بیان کہاں پر کیا؟ ہر امت کے لیے منسک، ایک قربانی کا عمل، ایک قربان گاہ اس کو قائم کیا گیا کہ وہ اس عمل کو اختیار کر کے قربانی کے آگے بڑھیں۔ اس لیے شریعت اسلام نے قربانی کو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کر کے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے نبیوں کو قربانی دی کہ وہ قربانی کریں، اور ہر نبی نے اپنے دور میں قربانی کے اس عمل کو زندہ کیا۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو قائم کیا اور اس کا اہتمام و التزام کیا، صحابہ کو حکم دیا، جن کے پاس وسائل نہیں تھے انہیں آپ نے خود تقسیم کیے کہ ان فلاں فلاں آدمی کے پاس قربانی کے لیے نہیں ہے، انہیں یہ جانور دو کہ وہ ذبح کر لیں۔ اب یہ قربانی کا عمل آپ خود بھی کر رہے ہیں، صاحب وسعت لوگ وہ بھی اختیار کر رہے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں انہیں دے کر ان سے قربانی کے عمل کو کرایا جا رہا ہے کہ اسے قائم کیا جائے۔ تو کتنا اہم اور ضروری عمل ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے شریعت اسلام نے وسعت رکھ دی، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو وہ قربانی کے عمل کو اختیار کرے گا۔ اب وسعت میں اس کے پاس اگر سونا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس وسعت ہے، چاندی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس وسعت ہے۔ اگر ان میں سے کسی کے اعتبار سے بھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں، چاہے چاندی کا نصاب ہو چاہے سونے کا نصاب ہو، تو اب اس کا مطلب ہے اس کے پاس وسعت ہے۔ اللہ نے اسے کاروبار دیا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اپنی ضرورت سے زائد اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، اب اس پر وسعت ہے کہ وہ قربانی کے اس عمل کو اختیار کر کے وہ قربانی کے عمل میں شامل ہو کر وہ اللہ کے حضور میں سرخرو ہو سکے۔ تو میرے دوستو، وسعت کو بیان کیا، من کان لہ سعۃ، جس کو وسعت دی ہو اللہ نے، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اس عمل کو اختیار نہیں کرتا ہے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جس کو وسعت ہو، چاہے وہ وسعت والا آدمی باپ ہے، چاہے ماں ہے، چاہے دادا نانا ہیں، چاہے اولاد ہے، جس کو بھی وسعت ہے اسے اپنی قربانی کرنی ہے۔ اپنی قربانی پہلے اسے کرنی ہے جس سے اللہ نے وسعت دی ہے، کہ وہ پہلے اپنے حصے کی قربانی کر کے سرخرو ہو کر اس کے بعد وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن پہلا درجہ اپنی قربانی کا ہے کہ وہ اپنی قربانی کو قائم کرے گا، کیونکہ اللہ نے اسے اس کی وسعت دی ہوئی ہے۔ تو ہر ایک جو بھی صاحب نصاب ہو جائے اسے اپنی الگ قربانی کرنا اور اس قربانی کو قائم کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام و التزام کرے کہ وہ قربانی کے عمل میں شامل ہو۔ اور جس کے پاس وسعت نہیں، اس پر شریعت نے فرض نہیں کیا ہے، واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ قربانی کر کے قربانی کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے بدلے کو حاصل کر لے گا،
کیونکہ اس پر اللہ کی طرف سے انعام بھی بہت ہے۔ اور اگر وہ قربانی صاحب نصاب ہو کر نہیں کرتا، اب اس پر سزا آ گئی، اس پر سزا ہے کہ اس نے قربانی صاحب نصاب ہوتے ہوئے نہیں کی، اور صاحب نصاب نہیں تھا، قربانی کو اختیار کر لیا، اب اس پر اس کو بھی اجر ملے گا، انعام ملے گا، بدلہ ملے گا۔ جیسے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا صحابی نے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ عید پر اس موضوع پر گفتگو آئے گی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، جنہوں نے قربانی کے اس عمل کو قائم کیا۔ اب صحابی نے اگلا سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس پر کیا انعام ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ فرمایا حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اب اس نے پھر سوال کیا، فالصوف یا رسول اللہ، یہ جو اون والے جانور ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، جس پر بال زیادہ ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی یہ حکم ہے کہ اتنا اجر اور انعام اس پر بھی ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے۔ تو یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں، یہ عظیم الشان عمل ہے۔ یہ قربانی اللہ جل جلالہ نے اسے قائم کرنے کا حکم دیا، اس لیے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو کوئی گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کوئی روٹی کھانی ہوتی ہے، اس کے کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہاں تو دل کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی کتنا پیدا ہوا، اس قربانی کے عمل سے اللہ کا قرب کتنا ملا، اس قربانی کے عمل سے اللہ کی محبت اس کے دل میں کتنی پیدا ہوئی۔ دکھلاوا کر رہا ہے یا قربانی اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے؟ تقوی دیکھا جاتا ہے، انسان کے دل میں نیت کیا ہے، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، وہ کیا چاہت رکھتا ہے، وہ کیا خواہش رکھتا ہے، وہ قربانی کرتے ہوئے وہ کیا سوچ رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی سوچ پہنچے گی۔ اگر یہ اعلیٰ سوچ ہے تو اسے اعلیٰ مرتبہ دیا جائے گا، اگر یہ ادنا سوچ ہے اسے ادنا مرتبہ دیا جائے گا۔ جیسی سوچ ہوگی ویسا اس کی سوچ کے مطابق نتیجہ نکلے گا کہ یہ قربانی کرتے ہوئے یہ اللہ کے حضور میں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ٹٹولنا، اپنے ایمان کو ٹٹولنا، اپنے نظریات کو ٹٹولنا، اپنی خواہشات و مرضیات پر غور کرنا، دل و دماغ میں جو چل رہا ہے اس پر نگاہ رکھنا، کہیں غلط تو نہیں جا رہا، ڈی ٹریک تو نہیں ہو گیا، شیطان نے غلط راستہ تو نہیں دے دیا، کیونکہ شیطان ہمیں عمل سے نہیں روکتا، ہماری نیتوں میں فتور پیدا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی غلط نیت کے ساتھ عمل کرتا رہے، اللہ کے ہاں وہ عمل کیا پہنچے گا؟ اس نے اس عمل کا وزن ختم کر دیا ہے۔ وزن پیدا ہوتا ہے عمل میں اخلاص سے، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا وزن بڑھتا جائے گا، جتنا اخلاص کم ہوگا ریاکاری آتی جائے گی، اتنا ہی وزن کم ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ قربانی کا عمل، ایک تو اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی قربانی کرے، اور دوسری چیز اس قربانی کو آگے سوسائٹی میں، سماج میں منتقل کرنا،
نسلوں میں اس کو منتقل کرنا، اسے قائم کرنا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام قربان گاہ میں قربانی کر رہے ہیں، سب کے سامنے علی الاعلان قربانی کی جا رہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اس ابن آدم کا مقبول نہیں یوم النحر میں، جس دن قربانی کی جائے اس دن میں۔ فرمایا کیا چیز اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ من احراق الدم، یہ جانور کے گردن پر چھری چلا کر جو خون بہہ رہا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ اس دن میں وہ جو نیکی کا عمل کرے ان میں سے سب سے اہم عمل یہ ہوگا احراق الدم ہے، وہ خون بہائے، قربانی کے اس عمل کو اختیار کرے۔